نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرض کی ابتدا ہوئی، مرض مبارک کی ابتدا ہوئی، وہ کب ہوئی اور اس میں کیا کیفیات رہیں؟ جو مرض مبارک کی ابتدا تھی وہ تو ہوئی تھی سفر کے آخری ایام سے۔ سفر اور مظفر کا جو مہینہ ہے اس کے آخری ایام سے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بعض روایتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سفر کا وہ آخری بدھ تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار ہوا۔ تو یہ جو آخری چہار شنبہ بنانے کا معمول ہے نا، یہ پاک و ہند کے اندر اس طرح یہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخری چہار شنبہ منایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ کے منایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس دن شفا یاب ہوئے تھے، یعنی آپ نے کسی مرض سے شفا پائی تھی، آخری بدھ کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا ہے اس کی ابتدا اس بدھ والے دن سے ہوئی تھی، اور سفر کے آخری بدھ سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ جو اس کا منانا ہے نا، یہ ایک فضول حرکت ہے، یعنی کہ وہ ایک غلط تصور کے اوپر یا غلط روایت کے اوپر مبنی ہے۔ بچوں کو لے کے گھومنے جاتے ہیں کہ بھائی اس دن جو ہے وہ نبی پاک نے شفا پائی تھی تو گھومنے جاتے ہیں۔ میں تو ایک مرتبہ میں لاہور میں پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ میں، تو ایک مرتبہ یہی دن تھا بدھ کا، تو مجھے تو کوئی آئیڈیا تھا نہیں، تو میں کسی کام سے گیا مینار پاکستان کی سائڈ، تو وہاں گیا تو گزرنے کی جگہ نہیں، یعنی اس کے اب تو خیر وہ سارا نقشہ ہی چینج ہو گیا، اس زمانے میں کچھ اور تھا، تو اتنا رش اور اتنے ٹھیلے اور اتنی پبلک اور کھانے پینے کے سامان، یعنی جیسے پکنک پہ جاتے ہیں نا، تو ہر بندہ گھر سے دیگچیاں بھر کے پلیٹیں لے کے پوری فیملیاں گئی، اور پورا مینار پاکستان کا ایریا بھرا ہوا۔ میں کوئی یا اللہ، آج کوئی دن بھی بدھ کا دن ہے، کوئی ایسا بنتا بھی نہیں ہے، اتنا رش کس بات کا، کوئی سنڈے ہو، کوئی سیٹرڈے ہو، کوئی جنا ہو، کوئی اس طرح کا دن ہو، کوئی چھٹی کا دن ہو۔ تو میں نے واپسی میں کسی دوست سے پوچھا یار یہ رش آج اتنا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ہے نا آج سفر کیا، وہ آخری چہار شنبہ ہے آج۔ تو اس سے پتا چلا کہ اتنی بڑی یعنی تعداد میں مناتے ہیں، ویسے تو پتا تھا کہ کچھ لوگ مناتے ہیں لیکن اتنا زیادہ مناتے ہیں یہ نہیں پتا تھا، تو یہ غلط ہے منانا، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تو آپ بیمار ہوئے، آپ کو بخار ہوا اور سر درد شدید ہوا جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، لیکن اس سے پھر آپ دوبارہ آپ کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی، اور پھر جو ہے یہ سفر کے آخری ایام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیماری جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور یہ بخار اور سر درد کی صورت میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پہ کپڑا بھی باندھا سر درد اور بخار کی وجہ سے۔ تو یہ ابتدا تھی، تو یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً جو ہے نا یہ کوئی 14 دن یہ بنتے ہیں بیماری کے۔ 13 دن کا لکھا ہوا کہ 13 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیماری کے گزرے۔ اس میں جو زیادہ جو کیفیت تھی وہ بخار کی زیادہ تھی، بخار تیز تھا، بڑا شدید تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، تو میں نے جا کے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کو ٹچ کیا، اس میں لحاف کے نیچے، چادر کے نیچے، تو وہ بہت زیادہ گرم تھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا بخار ہے کہ جتنا دوسروں کو ہوتا ہے اسے ڈبل، تو آپ کو تو دگنا بخار ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی اوعکو کما یوعک الرجلان، کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی دوسروں سے 2 گنا زیادہ بخار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسی لیے نا کہ آپ کا اجر بھی 2 گنا ہے، آپ کو ثواب بھی 2 گنا ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ جو بخار کی شدت تھی تو اس سے پھر کمزوری بہت زیادہ تھی، اور ایک مرتبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف بھی لائے تو اس مسجد میں تشریف لانے کی کیفیت اسی طرح کی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے تھاما ہوا تھا، اور حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے دوسری طرف سے تھاما ہوا تھا، اور حضرت عباس کے بیٹے تھے، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت علی کے کزن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کزن ہوئے۔ تو یہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سہارا دے کر، ظاہری سہارا دے کر جو ہے وہ مسجد میں لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ نصیحت فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، تو لہذا یہ کام نہ کرنا کہ میری قبر کو سجدہ نہ کرنا، تو یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ چند یہ بھی اشارہ دینا ہو گیا، جی یہ بھی اشارہ تھا کہ یہ ہے، اور اس وقت تو خیر آثار بھی کچھ یوں کہہ لے کہ ظاہر ہو، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ شاید نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک سے 3 دن پہلے کا ہے، یا غالباً 3 دن پہلے کا، 3 یا 4 دن پہلے کا یہ۔
تو یہ پھر ایک پورا معاملہ چلتا رہا. جو بخار کی شدت تھی اس میں پھر جب یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت میمونہ یا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کے گھر پر تشریف فرماتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے ازواج مطہرہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر شفٹ ہو جاؤں. اس حالت میں بھی اجازت اور اس طرح کا معاملہ رکھنا. اللہ اکبر. وہ جو ویسے تو نبی پاک علیہ السلام پہ یہ باری جو ہے یہ واجب نہیں ہے، لیکن ویسے جو قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے اعتبار سے فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں عدل واجب ہے. جتنا وقت ایک کو دیا جائے گا اتنا دوسرے کو اتنا تیسرا. تو وہ جو باری کا دن تھا جو وہ تھی باری تھی وہ حضرت میمونہ یا حضرت زینب کی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کی طرف شفٹ ہو جاؤں. تو سب نے اجازت دے دی تو سرکار علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. لیکن اس سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 مشکیزوں کا پانی یہ میرے اوپر ڈالو. اللہ. تو 7 مشکیزیں کہ جن کے منہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے بعد کھولے نہیں گئے تھے تو ان کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہایا گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا ہو گیا، یعنی 7 پورے ہو گئے. تو عرض کی جی ہو گئے. تو فرمایا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں پر جو کیفیت مبارک تھی وہ یہی تھی کہ اس میں بے چینی اور اس میں بخار، اس میں سر درد، نماز تھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جی وہ میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ مبارک رکھا ہوا تھا جس میں پانی ہوتا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اس پیالے کے اندر ڈبو کے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ اپنے چہرے پر اپنے بدن مبارک پہ پھیرتے تھے. یہ جیسے بخار والے کو وہ ٹھنڈی پٹی کرتے ہیں یا اس کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں تسکین کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام وہ کرتے تھے. اور جو دم وغیرہ تھے تو ویسے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، دستے مبارک پہ دم کر کے اپنے بدن اطہر پہ پھیرتے تھے. اور بیماری میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ بیماری کے اندر آپ شفا کے لیے بھی اسی طرح دم فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کی جو ناسازی تھی اور کمزوری تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو پھر یہ جو آخری ایام تھے ان میں پھر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ دم وغیرہ کا معاملہ تھا. نمازوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو نمازوں کا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے جانے سے جو ہے نا وہ آپ نے بہت زیادہ کمزوری محسوس فرمائی تو پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو فرما دیں. تو فرمایا کہ نہیں انہی کو کہو. عرض کی نہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں. تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے نا جو حالت و کیفیت ہے وہ تو ناقابل برداشت. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ کسی اور کو کہہ دیں. وہ اس لیے کہہ رہی تھی اور اس میں دوسرا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کھڑے ہونے کا مطلب لوگ سمجھ جائیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ یہ ہیں. اور یہ ہوتا نا کہ لوگ اپنے محبوب کی جگہ دوسرے کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہ کیوں. تو یہ بھی اس میں ایک سبب موجود تھا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتن صواحب یوسف، کہ تمہاری حالت وہی ہے یوسف علیہ السلام کی جو خواتین تھی نا جو مختلف انداز کے اندر، یعنی کہ معاملہ کچھ اور تھا اور کہہ کچھ اور رہی تھی. تو اصل وجہ وہ ہے اور یہ زمینی ہے لیکن اس کو زیادہ واضح کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر حکم مبارک ہو گیا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے 17 نمازیں پڑھائی. ٹھیک 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر. اور یہ گویا ایک میسج بھی تھا کہ یہی خلیفہ اول ہیں. تھا. اسی لیے بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا بھی یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی آپ ہی کو امام بنا لیا. تو یہ والی ہی روایت بیان بھی کی صحابہ کرام نے. اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نمازیں ادا فرماتے رہے اور 3 دن جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف نہیں لائے. تو جب تیسرا دن آیا یعنی کہ لاسٹ ڈے جو پیر شریف کا دن تھا، جب تیسرا دن تھا تو اس میں پھر فجر کی نماز میں اس سے پہلے ایک نماز میں ظہر کی نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے.
تو ظہر کی نماز میں جب آپ آئے، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ غالباً وہی حضرت فضل یا حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ، ان دو میں سے کوئی ایک تھا، تو یہی حضرات جو ہے وہ ساتھ تھے. تو یہ جب مسجد میں آئے تو صحابہ کرام میں تھوڑا سا جو ہے نا نماز کے اندر ہی جو ہے وہ ذرا آواز اس طرح کی کہ پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پچھلی صفوں سے یوں تشریف لائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یوں کر کے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے ہو گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی فرمایا کہ آگے ہو جا، لیکن وہ پیچھے ہو گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے. تو نماز کے بعد جو ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں، ایک دو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، نصیحتیں فرمائیں. اور یہ جو ہے یہ وہ یوں تھا کہ صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے اور صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے تھے. لیکن وہ حقیقت تو یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام امام تھے اور صدیق اکبر مکبر تھے. اس مکبر ہونے کو یوں کر کے تعبیر کر دیا. یہ وہ آخری نماز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی، ظہر کی نماز. اس کے بعد جو سرکار تشریف لے گئے تو پھر دوبارہ آپ نماز کے لیے نہیں آئے. ہاں آخری جو دن تھا، پیر کا دن تھا، اس میں فجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، اس کے دروازے پہ تشریف لائے اور پردہ مبارک جو ہے وہ ارخا سترہ اس کا پردہ مبارک جو ہے نا وہ ہٹایا. تو اب صحابہ کرام، بخاری شریف کی اس میں بہت ساری روایتیں، تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو ہر نماز پڑھتے ہوئے ان کا دل و دماغ ادھر ہی ہوتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں، شاید تشریف لے آئیں. تو وہ مسلسل جو ہے نا وہ اسی میں تھے. تو اب جب فجر کی نماز میں اب وہ پردہ سرکنے کی ہلکی سی آواز آئی ہے نا، تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو پھیر لیے، دوران نماز اپنے چہرے پھیر لیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک وہ فجر کی نماز میں جو سامنے ظاہر ہوا، تو فرماتے ہیں کہ انہا ورقۃ مصحف، سبحان اللہ، وہ ایسا تھا کہ جیسے قرآن کا ورقہ کھل گیا، جیسے قرآن کا نور اور قرآن کی ایک نورانیت اور ایک اس کا کیف ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو ہے نا وہ اس طرح نور مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں، ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں اور نمازیں توڑ کے جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگ پڑے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو، اشارہ فرمایا نماز مکمل کرو. اور یہ کر کے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس. اور یہ غالباً یہ آخری دیدار جو صحابہ کرام نے کیا. تو اس کے بعد پھر گھر کے اندر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا تھا، پھر مولا علی، پھر حضرت عباس اور حضرت قاسم، حضرت فضل، ان کا پھر جو ہے وہ پھر جو فیملی کے افراد تھے ان کا زیادہ تھا، ازواج مطہرات کا زیادہ تھا. تو یہ سارا معاملہ تھا. تو اسی میں پھر جو ہے نا وہ یوں کے آگے پھر جو وصال مبارک کا واقعہ ہوا. تو یوں بیماری سے لے کر جو وصال سے پہلے تک کے واقعات ہیں وہ اس طریقے سے